خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدہ کیا برو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، کہ آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر۔ اب سارے لوگ اگر بول دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا، کہہ دیجئے کہ آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر، تو رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر۔ اور یہ سوچ کر بنا حسنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کرم محی الدین جیلانی اور آپ سن رہے ہیں جیلانی نعت شاعری پریزنٹ۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی بہترین نعتیں سننے کے لیے اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جیلانی نعت شاعری کو ابھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ گیا، اور کتنا بلند ہو گیا، کتنا بلند ہو گیا، کتنا بلند ہو گیا میٹھی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جو ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے، کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، تیرا دیوانہ بیدار ہے، تیرا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنتی کا حقدار ہے۔ جب پر نور وہ ہستی آئی، جب پر نور وہ ہستی آئی، جب پر نور وہ ہستی، عام نبی کے آنگن میں آئی، جب پر نور وہ ہستی، عام نبی کے آنگن میں آئی، جب پر نور وہ ہستی، کہ آئی جب پر نور وہ ہستی، آئی جب پر نور وہ ہستی، عام نبی کے آنگن میں، عام نبی کے آنگن میں، تو رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رحمت برسی، عام نبی کے آنگن میں، رم جھم رحمت برسی، عام نبی کے آنگن میں۔ اب تاریخ اسلام کا بڑا ہی سنہرا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے
مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی گود میں پہلی دفعہ لیا تھا، وہ وقت ذرا تصورات میں لائے کہ کیسا رہا ہوگا، کتنا پرنور وقت رہا ہوگا جب پہلی دفعہ آپ نے نبی کو گود میں لیا ہے۔ آقائے کریم کے لبوں پہ مسکراہٹ، نبی حلیمہ سعدیہ کی گود میں مسکرا رہے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکرائے، جب نبی مسکرائے تو زمین و زمان مسکرانے لگے۔ قرآن بہشت حضرت حلیمہ کی قسمت پہ مسکرا رہی تھی، یہ بھی کچھ کہہ رہی تھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور کچھ کہہ رہی تھی، سنیے کیا کہہ رہی تھی کہ گود میں لے کر پیارے نبی کو، گود میں لے کر، گود میں لے کر، گود میں لے کر پیارے نبی کو دائی حلیمہ کہنے لگے، گود میں لے کر پیارے نبی کو، کہ گود میں لے کر پیارے نبی، گود میں لے کر پیارے نبی کو دائی حلیمہ کہنے لگی، دائی حلیمہ کہنے لگی، کیا بھر دی خدا نے جھولی ہماری، بھر دی خدا نے جھولی ہماری، آمن نبی کے آنگن میں، بھر دی خدا نے جھولی ہماری۔ درود پاک اللہم صلی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، ذہن کو حاضر کریں، مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، ہر خواہش، ہر انسان، ہر مومن کی خواہش کہ کاش کہ وہ دن آتا کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا اور یہ جملے کہتا، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائی بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اور کسی نے سنبل و گلاب کے پسینے کی بات کی، کسی نے اپنے محبوب کے پسینے کی بات کی، کسی نے اپنے معشوق کے پسینے کی بات کی، لیکن یہاں کس پسینے کا ذکر ہے؟ میں پڑھتا ہوں، سماعت کرے، جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے۔ توجہ چاہوں گا، اب دفن اور اٹھنے کی بات چلی ہے تو اب مجھے سرکار کی بارگاہ یاد آ گئی ہے، میں لیے چلتا ہوں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ نبی کونین کی جلوہ گری ہے، حضرت عمر بھی وہاں پہ موجود ہے۔ نبی کریم نے حضرت عمر کو آگے فرمایا اور کہا، اے عمر ذرا بتا اس وقت تیری حالت کیسی ہوگی، اس وقت تیرا حال کیسا ہوگا جس وقت تیرا انتقال ہو جائے گا، اور جب تیرے رشتہ دار تجھے کاندھے پر لے کر قبرستان کی جانب چلنے لگیں گے، جب تجھے قبر میں اتار آئیں گے، آتان ملکان، دو کالے رنگ کے فرشتے تیری قبر میں آئیں گے۔ آواز کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کیا؟ ایک جگہ سیٹ کر کے رکھا ہے، جی اس کو تھوڑا سا کمی کر دینا۔ اب صحیح آواز پہنچ رہی ہے؟ دو کالے رنگ کے فرشتے تیری قبر میں آئیں گے، وہ تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوں گے، اس وقت تیرا جواب کیا ہوگا، اس وقت تیری حالت کیسی ہوگی، اس وقت تیرا
سلامت رہے گا. ذرا کہیے سبحان اللہ. کیا یہ قبر میں بھی اسی عقیدے اور طریقے پہ میں رہوں گا؟ نبی نے فرمایا اسی عقیدے اور طریقے پہ تم قبر میں بھی سلامت رہو گے. بس اتنا سننا تھا کہ آپ حدیث پاک پڑھ کر دیکھیے. حضرت عمر نے آستین کو آگے بڑھا کر فرمایا تھا یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ ہے یہی عقیدہ اور یہی طریقہ میں قبر میں بھی میں اسی عقیدے کے ساتھ رہوں گا تو پھر رہنے دیا جائے. جو معاملہ ہوگا قبر میں عمر سنبھال لے گا. ذرا کہیے سبحان اللہ. یہ کون ہے نبی کی بارگاہ میں اس طریقے کی بات کرنے والے؟ یہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے امیر المومنین ہیں. پانچوں وقت حضور کی بارگاہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی دے دی ہے. یہ وہ ہے کوئی دیہات کا جاہل بوڑھا کی بات نہیں کر رہا. یہ اپنے وقت کا تاجور ہے لیکن چیلنج نبی کی بارگاہ میں. زمانہ گزرتا گیا, گھڑیاں گزرتی گئی, آپ کا وصال ہوا. اسی رات آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جنت میں ٹہل رہے ہیں. کیا دیکھا؟ میرے ابو جنت میں, ارے بولیے تو صحیح, آواز کیا ہے؟ جنت میں ٹہل رہے ہیں. خواب ہی صحیح لیکن بات ذہن میں فوراً آئی. کہا اے ابو جان, چیلنج تو آپ نے نبی کی بارگاہ میں بہت ہی بڑا کیا تھا. کیا فرمانے نبی کے مطابق وہ دونوں فرشتے آپ کی قبر میں آئے تھے؟ کہا ہاں بیٹے آئے تھے. کہا پھر تو سوال بھی پوچھا ہوگا, آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ارے میں جواب کیا دیتا, جیسے ہی فرشتوں نے سوال قائم کیا من رب کا, اے عمر بتا تیرا رب کون ہے؟ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھ لیا او فرشتوں میری بات میں پہلے یہ بتاؤ من ربکما, تم لوگوں کا رب کون ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ. آج دیر تک دیکھا کیا آپ نے ایسا؟ جبکہ اصول اور ضوابط اور قانون الہی یہ ہے کہ قبر میں جو لیٹا ہے وہ جواب دے, فرشتہ آ کر سوال کرے. فرشتے نے آج سوال کیا لیکن جواب کے بجائے سوال ہوا میری بات میں پوچھنا, پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں کا رب کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. من ھذا الذی نسألہ یسألنا, یہ کیسا آدمی آیا ہے ہم اس سے پوچھ رہے ہیں, یہ الٹ کر ہم ہی سے پوچھ رہا ہے. دوسرے نے کہا ھذا عمر بن الخطاب امیر المومنین. کہا بھائی پھر ان سے کیا پوچھنا چلو, ان سے کیا پوچھنا چلو. اب غور کیجئے گا, حضرت عمر نے فقط اتنا پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ رشتہ محبت جو میرا آپ کا دنیا میں سلامت ہے کیا یہ قبر میں بھی سلامت رہے گا؟ بس اتنا ہی فقط پوچھا تھا. نبی نے جب فرما دیا ہاں اسی عقیدے اور طریقے پہ قبر میں بھی سلامت رہو گے, تو حضرت عمر کا اب ایمان بولنے لگا یا رسول اللہ نمازیں پڑھی ہیں اس میں ناز نہیں ہے, روزے بھی رکھے ہیں لیکن اس پہ میں نازا نہیں ہوں. یا رسول اللہ نہ طاعت پڑھی نہ تقویٰ پڑھی نہ زہد و اتقا پڑھی ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ. روز ہمارے بیچ سے آپ کے بیچ سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے لیکن جانے والا کوئی ایسی زندگی گزار کر جاتا ہے جنہیں صدیہ یاد کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک نام سے یاد کیے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کو لوگ برائیوں سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس زندگی سے ہمیں بچائے کہ لوگ ہمیں برا کریں. اچھا ایک ولی کامل کا بھی واقعہ چھپا ہوا ہے.
اور سن لیجئے آپ، تاریخ میں اس ولی کامل کا نام حضرت بایزید بستامی ہے، اور یہ اتنے بڑے فضیلت کے مالک ہیں یہ اللہ والے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ عرش اعظم کے کنگڑوں پہ فقط 2 بزرگ کا نام لکھا ہے، ایک ان میں سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوسرا آپ کے ہی بہار میں وہ تشریف فرما ہے جنہیں مخدوم بہاری کہتے ہیں۔ بہار شریف چلے جائیں، ان کا آستانہ موجود ہے، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے جلیل القدر ولی ہیں جو آپ کے بہار میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کا چرچا نہیں کرتے، اس لیے آپ جانتے بھی نہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا، آپ کے وصیت کے مطابق آپ کے غلاموں نے سپرد خاک کر دیا، وہ دونوں فرشتے قانون قدرت کے مطابق ان کی قبر میں بھی تشریف لائے، اور آتے ہی پہلے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور سوال پیش کر دیا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ آنکھیں مسلتے ہوئے بیٹھے اور ارشاد فرمایا، اوے تو کس نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے؟ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس جائے تو پہلے سلام کرے۔ توجہ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ چاروں پانچ یہ دیکھ لیجیے، خون جگر پیش کر رہا ہوں، آپ کے ادھر ادھر لے جاتے ہیں ذہن، تو پوری تقریر ہی میں بھول جاتا ہوں، اس لیے ذہن کو حاضر رکھیے۔ اور اچھا چلیے ذرا ادھر توجہ رکھیے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ کے قبر میں آئے دونوں فرشتے، سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس آئے تو پہلے سلام کرے، تو کس نبی کا ماننے والا ہے؟ میں اتنا جانتا ہوں، اگر میں تیری جگہ ہوتا تو پہلے سلام کرتا، اس لیے جاؤ میری قبر سے باہر۔ اور میرے آقا کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے دروازے جاؤ تو پہلے دستک دو، پھر اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو، نہ تو نے سلام کیا نہ اجازت مانگی، آ گئے سیدھے قبر سے باہر۔ فرشتوں پہ ایسا جلال طاری ہوا کہ وہ قبر سے باہر بھی ہو گئے۔ اللہ اللہ، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ فرشتے باہر جا کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اجازت؟ کہا آ سکتے ہیں، آ گئے، کہا پوچھو اب کیا پوچھنا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، کہا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، او فرشتوں میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، اور میرا سوال پہلے غور سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تو نے مجھے سلام مومن سمجھ کر کیا یا کافر سمجھ کر؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کہا تو نے سلام مجھے مومن سمجھ کر کیا یا کافر سمجھ کر کیا؟ کہا مومن سمجھ کر۔ کہا تیرا جواب اسی نے کہا، جب مومن سمجھ ہی لیا ہے تو پھر جب جان رہے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو میرا رب کون ہے تو سنو۔ ارے میں اگر کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر ادھر سے یہ آواز آ جائے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، پھر تو میں کدھر کا بھی نہیں رہوں گا۔ اس لیے جا اس رب کی بارگاہ میں جس کا میں بندہ ہوں تو خود پوچھ لے بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے اللہ والوں کی، وہ قبر کے سوالات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو قبر میں فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں؟
یہ وہ ہیں جن کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے دائرے میں گزری ہے، یہ وہ ہیں جن کی زندگی مصطفیٰ کے پیار میں گزری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جملہ کہ اگر دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو تو قبر کا ڈر پھر کاہے گا۔ نبی کا پیار دل میں ہو تو پھر قبر کا ڈر کاہے گا۔ نبی سے پیار کرنے والے قبر میں ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انتظار کرتے ہیں اس منزل کا، کیونکہ انہیں مصطفیٰ کا دیدار ہونا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب اس نے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ پہ بات چلی ہے، تو آئیے میں ایک عاشق کے صادق کا واقعہ سناتا ہوں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ کہہ دیجئے سارے لوگ یا رسول اللہ۔ نہیں الحمدللہ۔ میرے سناتا ہوں، سنیے۔ ایک یہودی کا بچہ میرے نبی کو دیکھا۔ ابتدائی اسلام کی باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں جس وقت یہود و نصارہ بار بار میٹنگ بیٹھایا کرتے تھے کہ کب کس موقع سے معاذ اللہ نبی پر ظلم و ستم کیا جائے، ان کے لائے ہوئے دین کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی یہ سازشیں شروع سے چلتی ہیں اور آج تک چلتی آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادوں کو آج تک کامیاب ہونے نہیں دیا۔ اور مذہب اسلام وہ سچا مذہب ہے کہ لاکھ مصیبتوں کے باوجود بھی یہ اسلام پھل رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تو سنیے، جس یہودی نے یہ فیصل بن کر قانون نافذ کیا کہ جو محمد عربی کے قریب جائے گا اسے طرح طرح کی ایذائیں، تکلیفیں، مصیبتیں دی جائیں گی، اسی یہودی کا بیٹا ایک دن ایک راستے کے کنارے سے گزر رہا اور اسی راستے کے دوسرے طرف سے میرے نبی کا گزر ہو رہا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بچہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، نبی بھی قریب سے قریب ہوئے۔ جیسے ہی بچے کی نگاہ میرے رسول کے چہرے انور پہ پڑی ہے، نہ جانے اس بچے نے چہرے مصطفیٰ میں کیا پڑھا، نہ جانے اس بچے نے کیا پایا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، فاضل بریلوی نے جو کہا بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ کاف کے سوہات حل یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، اس یہودی کے بچے نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، ایسا دیکھا کہ دیوانہ ہو گیا۔ اب جب تک نبی کو دیکھ نہ لیتا اسے سکون نہ ملتا، اسے قرار نہ ملتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ اچانک باپ کا گزر ہو گیا، باپ کی نظر پڑ گئی، دیکھا میرا بیٹا آج مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس محمد کو دیکھ رہا ہے جسے یہ دنیا نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہتی ہے، جسے یہ زمانہ ساحر بولتا ہے۔ وہ یہودی تھا، اس کا عقیدہ بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ قریب آ کر کہنے لگا، اے میرے لال، یہ محمد ابن عبداللہ کی بارگاہ ہے، یہاں پہ کل سے مت آنا، اگر آ گئے تو تیرے دونوں پاؤں کاٹ لیے جائیں گے۔ بچے نے مسکرا کر جواب دیا، اے میرے والد گرامی، اگر یہ دونوں پاؤں بھی آپ کے حوالے کر دو تو کیا آپ نبی کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دو گے؟ باپ کا دل غصے سے بھڑکا، لیکن سوچا ابھی بچہ ہے، ابھی نادان ہے، آگے چل کر خود سمجھ جائے گا۔ دوسرے دن پھر وہ بچہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے قریب آیا۔ آج بھی پیارے نبی صحابہ کے جھرمٹ پہ تشریف فرما، صحابہ بھی ٹھیک ٹھاک سے ہیں بیٹھے، لیکن عاشق کا مزاج دیکھیے کیا۔ آج بھی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوا آقا کریم کو دیکھنے لگا۔ اسی بیچ میں پھر سے باپ کا گزر ہوا، پھر سے نظر پڑ گئی، آج بھی جلال میں آیا، کہنے لگا میرا لال، ارے تجھے پتا نہیں ہے یہ ایک جادوگر کا دروازہ ہے جو اس کے چہرے کو ایک
اس لیے مت آنا، اگر آ گئے تو تیرے دونوں ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ بچے نے مسکرا کر جواب دیا، اے میرے والد گرامی، اگر یہ دونوں ہاتھ بھی آپ کی جھولی میں ڈال دو تو کیا آپ نبی کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دو گے؟ آپ کا دل غصے سے بھڑکا، لیکن سوچا پھر ابھی بچہ نادان ہے، ابھی بہکی باتیں کر رہا ہے، جب یہ ہوش مند ہوگا خود سمجھ جائے گا۔ تیسرے دن پھر وہ بچہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے قریب آیا۔ آج بھی پیارے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، لیکن آنے والے عاشق کا آج انداز بدلا سا ہے۔ آج کبھی حسن مصطفیٰ، کبھی پیچھے پلٹ کر زمانہ، کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی پیچھے پلٹ کر زمانے پہ نظر رکھتا کہ کہیں کدھر سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن جب عاشق کی نظر حسن مصطفیٰ پہ جم جاتی ہے تو زمانے کو کوسوں دور بھول گیا اور یہی کہنے لگا، میں مصطفیٰ کی جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کی جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارے۔ پھر سے باپ کا گزر ہوا، آج تو بڑے ریزوں کا سمجھ آیا جناب، آج بڑے جاؤ جلال میں، کہا تجھے میں 2 دن سے سمجھا رہا لیکن تو ہے جو میری بات کا ذرا بھی اثر نہیں لیتا، اب سنانے والے کل کو آ گئے تو تیری دونوں آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ اب بچہ نہیں جاتا، گھر میں بڑا بیمار ہوا، باپ نے طبیبوں کو بلوایا، حکیموں کو بلوایا، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، سب آئے، اپنے طریقے سے اس بیماری کا علاج کیا، لیکن بیماری دور نہ ہوئی، مریض عشق کی حالت اور بگڑتی چلی گئی۔ اب وہ بچہ موت کے دروازے پہ دستک دینے لگا ہے، باپ قریب آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میرا لال، مرتے وقت تو دشمنوں کی بھی آرزویں پوری کی جاتی ہے، مرتے وقت تو دشمنوں کی بھی تمنائیں پوری کی جاتی ہے، لیکن تو میرا لال ہے، تو میرا خونی جگر ہے، اگر تیری کوئی آخری آرزو ہو تو بول، ابھی میں اسے پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کسی سے محبت کرتا ہے؟ کیا کسی سے الفت کرنے لگا ہے؟ لفظ محبت نہ سننا تھا کہ بچے نے سر ہلا دیا، بچے کا سر ہلانا تھا کہ باپ کا دل خوشی سے جھومنے لگا، کہتا ہے اے میرے لال بتا تو کس سے پیار کرتا ہے، ابھی میں اس کے گھر شادی کا پیغام بھیجتا ہوں۔ بچے نے عرض کیا اے میرے والد گرامی، میں کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتا، میں کسی دنیا دار سے عشق نہیں کرتا، مجھے محبت ہے تو مدینے کے تاجدار سے، مجھے پیار ہے تو محبوب پروردگار سے ہے۔ باپ نے باپ کو کاٹ دیا، کہنے لگا میرا لال مجھ سے سچ بتا، تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر تجھے کون سی بیماری لگ گئی؟ اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوگا، کوئی نہ کوئی دوا تو ہوگی۔ بچہ بولنے لگا کہ مجھے سبھی مارے نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، صرف سرکار کے۔ بچے نے کہا اے میرے والد گرامی، جہاں سے بھی ہو میرے پیغمبر کے دامن کی تھوڑی سی بھی ہوا اگر اس غریب کو لگ گئی تو یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب وہ یہودی چلا، لیکن جانے سے پہلے کچھ کہتا ہے، میرا لال میں تیرے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں تیرے رسول کو رسول نہیں جانتا، کیا جب میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر تیری حالت سناؤں گا، تیری کیفیت سناؤں گا تو وہ کیا کرم فرمائیں گے، چل کر تجھ کو دیکھنے آ جائیں گے؟ ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ کی بیداری تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی بھی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں، وقت بھی زیادہ وقت گیا ہے، اس لیے وقت کا خیال ضروری بھی ہے۔
بس اسی بات کو سنیے اور میں اپنی خدمت کو سمیٹ لوں گا، زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے پریشان مت ہوئیے کہ مولوی پکڑ لیا پتہ نہیں کب تک ختم رہے گا، گھبرائیے نہیں، ذرا کہہ دیجیے محبت سے سبحان اللہ۔ نبی کے محبت کی داستان آپ سن رہے ہیں، سماعت کر لیجیے۔ بچے کے سامنے باپ نے سوال کیا کہ کیا میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کر جب تیری حالت سناؤں گا کیا وہ کرم فرما کر تجھ کو دیکھنے آ جائیں گے؟ بچے نے کہا آپ میرے نبی کی اخلاق کریمانہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں، ارے میرے نبی کا اخلاق و کردار تو اتنا پیارا اتنا نرالا ہے کہ اگر غیر بھی نبی کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اگر نبی کی بارگاہ سے جڑ جائے تو نبی کی اخلاق و کردار کو دیکھنے کے بعد وہ دشمن نہیں بلکہ نبی کا دوست بن جاتا ہے۔ جائیے فکر مت کیجئے اور جا کر بس اتنا سنا دیجئے، آخری بات ہے ایک بیمار کا، آخری بات ہے ایک بیمار کا، دونوں عالم کے مختار آ جائیے، بس اتنا کہیے گا آقا خود ہی تشریف لے آئیں گے۔ اب وہ یہودی چلا اس مسجد نبوی میں جہاں میرے پیغمبر صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، آنے والا یہودی کھڑا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ، اگرچہ میرا لال ہے، اگرچہ میرا بیٹا ہے، لیکن آپ کی محبت کا مارا ہوا ہے، اب اس کا آخری وقت ہو چلا ہے، آپ کی رخ زیبا کی زیارت کو اس کی آنکھیں بے چین و بے قرار ہیں، یا نبی ذرا بھی دیر نہ فرمائے، چل کر اپنے عاشق کو اپنے رخ زیبا کی زیارت کرائیں۔ آقا جیسے ہی یہودی کے جملے کو سنا آقا وجد میں آ گئے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اور تاریخ گواہ ہے، صحابہ کا فرمان ہے کہ جب جب نبی وجد میں آئے ہیں کوئی نہ کوئی تاریخ نہیں بنی ہے، لگتا ہے آج پھر کسی غریب کا مقدر جاگنے والا۔ نبی نے حکم فرمایا میرے غلاموں، ارے دیکھتے کیا ہو، اٹھو چلو، آج میرا ایک دیوانہ میری یاد میں کروٹیں بدل رہا ہے، چلو آج اسے اس چہرے کی زیارت کرا دو جسے قرآن نے والضحیٰ کے نام سے یاد کیا، اس کالی کالی زلفوں کو دکھلا دو جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے پیغمبر آگے آگے پیچھے پیچھے صحابہ، المختصر جیسے ہی یہودی کے گھر قدم مصطفیٰ پڑے ہیں، آمد رسول کی آہٹ اس دیوانے تک گئی ہے، ذرا دیوانے کے دل کا حال میں سناتا ہوں، آپ بھی ذرا تصورات میں جا کر سوچے، جس کی یاد میں جس کی جدائی میں کوئی اگر پڑا ہو بیمار بستر پہ موت کے قریب ہو اور اس عاشق کے کان میں جا کر کوئی کہہ دے او دیوانے اٹھ تیرا محبوب آیا ہے، اس وقت اس عاشق کے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی؟ جیسے ہی آمد رسول کی آہٹ اس کے کانوں تک گئی ہے، جیسے ہی خوشبو مصطفیٰ ملی ہے، اب وہی بچہ ہے جس میں چلنے کی طاقت ختم ہو چلی تھی، اٹھ بیٹھنے کی صلاحیت ذرا بھی باقی نہیں رہ گئی تھی، جیسے ہی نبی کا حسن لازوال سامنے دیکھا، بے ساختہ مچل کر کھڑا ہوا، آپ بھی بولے سبحان اللہ، کھڑا ہوا، لیکن پاؤں میں اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ تھوڑی دیر اور کھڑا رہ سکتا، لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ آقا نے اپنے ہاتھوں کے سہارے لے لیا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی۔ گرتے عاشق کو نبی نے سنبھالا، پوچھ لیا وہ دیوانے تجھ پہ یہ دیوانگی کیسی طاری ہے، یہ تو نے اپنی شکل و شباہت ایک مجنون جیسے کیسے بنا ڈالی؟ بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ کو دیکھا وہ دنیا بھول گیا، یا رسول اللہ جب سے آپ کا حسن لازوال دیکھا ہے، یہ چاند کی چمک
کہ سورج کی روشنی میری نظروں میں پھیکی پڑ گئی ہے، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے ایک بات کا کہ میرے نام اعمال میں ایک دن کا روزہ نہیں ہے، ایک وقت کی نماز نہیں ہے، اگر قبر سے لے کر جنت تک کی ضمانت لیتے ہیں تو یہ گنہگار کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ مختار کائنات پیغمبر نے فرمایا چل جلدی پڑھ، میں قبر سے لے کر جنت تک کی ضمانت لیتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے جیسے ہی بچے نے کلمہ شریف پڑھا ہے اس کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گئے۔ اب وہ یہودی آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ سنا ہے اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اگرچہ میرا لال تھا، اگرچہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن مرا ہے تو آپ کا کلمہ پڑھ کر، اس لیے اب اس کے جنازے پہ آپ کا حق ہے، اب آپ اسے لے جائیں، اپنے اسلامی طریقے سے ان کا تجہیز و تکفین کریں۔ میرے پیغمبر نے جب یہ باتیں سماعت کی نہ آقا مسکرانے لگے، ذرا کہیے سبحان اللہ، جھومنے لگے، اور صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ میرے غلاموں دیکھتے کیا ہو اٹھا، اور آج مدینے کی گلیوں سے اسے سجا کر بڑی دھوم دھام سے نکالا جائے گا۔ شاعر کی نگاہ یہاں پہنچ گئی، وہ عشق میں کہنے لگا عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے گا، عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے گا، کہ عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے گا، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے گا۔ نبی نے فرمایا غلاموں اٹھاؤ، آقا اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ جبکہ اسی نبی کا فرمانے عالی شان ہے جس کا جسم میرے جسم سے لگ جائے، چھو جائے، ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور آقا اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر اس عاشق کا مرتبہ بتا رہے ہیں غلاموں کے پیچھے۔ جب جنازہ تیار ہوا، المختصر میں واقعے کو شورٹ کرتا ہوں، جنازہ جب تیار ہوا، لوگ جب قبرستان لے کر اس عاشق کو چلنے لگے تو صحابہ نے ایک بڑا ہی دلچسپ منظر ملاحظہ کیا تھا وہاں۔ وہ منظر یہ تھا کہ آقا اپنے حالات پر قائم نہیں تھے، کبھی ایڑیوں کے بل چلتے، کبھی پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی تکلیف میں مصطفیٰ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت و جرأت نہ ہوئی کہ آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا۔ جب قبر کا منظر آیا وہاں بھی بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا گیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ شدید ٹھنڈ کا موسم، لوگ سردی سے کانپ رہے تھے، لیکن پیارے نبی کو دیکھا یہ گیا جیسے ہی آپ نے عاشق کو قبر میں اتارا تو آقا پسینے سے شرابور ہوئے، اور پسینے کا ایک قطرہ اس عاشق کے جنازے پہ گر رہا۔ کیا مقدر ہے، کیا عشق نبی کا پھل ملا ہے، ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ کل تک دنیا جان نہیں رہی تھی، آج ہم اور آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ جستجو آرزوئیں تمنائیں کر لیں، لیکن سرکار کا پسینے پاک میسر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وارے عاشق کیا تو نے تقدیر پائی ہے، نمازیں تو تیرے نام اعمال میں نہیں تھے، روزے تو نہیں تھے، پھر بھی اتنا بڑا مقام۔ عاشق کی روح تڑپ کر جواب دینے لگی، نادان تجھے خبر نہیں ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت
یہ بلندی صرف مصطفیٰ کے عشق سے ہے. کہیے سبحان اللہ. بس آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ٹائم بھی زیادہ ہونے لگا ہے. جب ان تمام کام سے فارغ ہوئے، ایک عاشق نے دامن پکڑ لیا. گفتگو کا خلاصہ سنیے. ایک عاشق نے دامن پکڑ لیا. اس عاشق کو تاریخ اسلام نے حضرت عمر کے نام سے یاد کیا ہے. کہیے سبحان اللہ. حضرت عمر جن کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سارے معاملات تو دیکھ لیے ہم نے، لیکن اب رات سے پردہ اٹھا دیا جائے. سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں. جب عاشق کے جنازے کو لے کر ہم قبرستان کی جانب چل رہے تھے، آپ اس وقت بھی صحیح حالات میں نہیں تھے. کیا کوئی مشکل پیش آ گئی تھی؟ کیا کوئی تکلیف پاؤں میں واقع ہو گئی تھی کہ چلنے میں آپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ نبی فرماتے ہو دیوانے، ارے ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ بات اصل یہ تھی کہ اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اتنے فرشتوں کا آنا ہو رہا تھا کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اور دیکھیے صحابہ کا عشق. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے تو آپ سچ ہی فرما رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آئی، قبر کی بات تھوڑا سا سمجھا دیا جائے. ٹھنڈ کا موسم، لوگ سردی سے کانپ رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھا گیا جیسے ہی آپ نے عاشق کو قبر میں اتارا تو آپ کو پسینہ کیوں آیا؟ آقا مسکرانے لگے. فرماتے ہیں دیوانے یہ بھی کوئی ایسی حیرت کن بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے قبر کے حوالے عاشق کو کیا، جیسے ہی قبر میں عاشق کو اتارا تو جنت سے حوروں کا آنا شروع ہوا. حورانے بہشت قطارے در قطارے کھڑی ہونے لگی. سب کی آرزویں تھی یا رسول اللہ اس غلام کو میری جھولی میں ڈال دو. کوئی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اس عاشق کو میرے حوالے کر دو. آخر میں رحمت للعالمین ہو، کس کا دل رکھتا، کس کا دل توڑتا، اس لیے اس عاشق کا معاملہ خدا پر چھوڑا ہے. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم دیوانے پڑھتے ہیں کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر. اور کتنا بلند ہو گیا میٹھی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے